نے جو کر سکتے تھے کر دیا، پتہ نہیں کیسے، کیونکہ وہ ہی از پارٹ آف دا سولوشن جنرل آصف، ناٹ پارٹ آف دا پرابلم. ہاں. تو اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ یعنی پریزیڈنٹ کا آفس، سو آپ لوگ جیسے اب یہ انہوں نے جو پاکستان ری امیجنڈ، لگتا ہے ان کا کوئی پولیٹیکلی وہ کچھ نہیں کر پائے، یعنی کہ انہوں نے ایک آرٹیکولیٹ کی ہے چیز، کوشش ہو رہی ہے، لیکن بیسک تو کوشش یہی ہے نا کہ ایک تشویش ہے، ایک کنسرن ہے کہ ملک صحیح ڈگر پر نہیں چل رہا، یہ کورس کریکشن کی ضرورت ہے، اور یہ راستہ جو ہم اس وقت اختیار کیا ہے ملک کا وہ ڈیڈ اینڈ ہے. تو اس لیے وہ ہر یہ سپریم کورٹ کا تو ایک میڈیٹرز کی کوشش بھی ہوئی ہے. امتیاز عالم صاحب نے بھی انیشیٹو لیا، ہم سے بھی مشورہ کیا، رضا ربانی صاحب سے، میرے سے بھی. میں کہ ہاں بالکل بسم اللہ کریں، جو پاکستان سے کر سکتا ہے، چاہے ری امیجننگ پاکستان کی بات ہو یا میڈیٹرز کی بات ہو یا اور کوئی انیشیٹو ہو، کچھ نہ کچھ انیشیٹو. تو مثلا سینیٹرز انیشیٹو کیوں نہیں ہوتا؟ رضا ربانی صاحب اور کوئی پی ٹی آئی سے کوئی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ؟ بڑے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں، بڑے اچھے لوگ ہیں جو کیا بات ان کرتے کا ہیں، شبلی فراز ہیں، یہ سب بڑے بیلنسڈ لوگ ہیں. آپ لوگ نہیں جا کے، ہمارے آپس میں تو گفتگو اچھی ہو جاتی ہے سینٹ کے اندر، لیکن یہ ایشو اس سے بالا تر ہو گیا. لیکن ضرورت ہے، یہ تو کلیش کی طرف جا رہا ہے، بہت برے کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو آگے آپ کو پتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. ہم یہ ہے کہ وہ بیفور وی ریچ دا برنک، اس سے پہلے وی شوڈ پل بیک. ملک کی مفاد بھی یہی ہے، عوام بھی یہی چاہتے ہیں، عوام تنگ آ چکے ہیں، اور پھر آپ کا جو جمہوری سسٹم ہے اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. بالکل. اور جب صفایا ہوگا تو پھر لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ خود آپ حل کریں. ہم کہہ رہے ہیں کوئی سینیٹرز انیشیٹو شروع کریں. بالکل ہونا چاہیے، سوچیں ذرا. بالکل ٹھیک ہے، گڈ آئیڈیا، سینیٹرز پلس میڈیا. ہاں چلیں جی، اوکے مشاہد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. جی ڈیڈ لاک توڑنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ دو راستے ہیں، ورنہ اگر ڈیڈ لاک نہیں ٹوٹے گا پھر کوئی تیسری فورس آ کے توڑ دے گی. کیونکہ ہمیشہ ہوتا ہے جب دو قوتیں سیاسی لڑتے ہیں اور there will be an extra constitutional intervention جو آئین کے بالاتر ہو کے، یہ کامن سینس کی بات ہے، کیونکہ پھر وہ جو خلا ہے وہ کوئی نہ کوئی پر کرے گا. تو میرے خیال دو پاسبلٹیز ہیں. ایک، ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، الیکٹڈ ہے، چاہے جتنا بھی کانٹروورشل ایک طرف سمجھا جائے، ایک انسٹیٹیوشنل فورم ہے، آپ اس کے تھرو ایک ڈائلاگ ہو سکتا ہے، کنوین ہو سکتا ہے، ایوان صدر میں ہو سکتا ہے، وہ کنوین کریں. دوسرا جو ہے وہ ایکسٹریم کنڈیشن تو ہے، لیکن میرے خیال میں دو ہمارے ایسے دوست ہیں جن کو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک سعودی عربیہ، ایک ترکی. رجب طیب اردوغان، محمد بن سلمان، دونوں کی ایکسیپٹیبلٹی ہے پاکستان کی عوام پر بھی، سیاسی قوتوں پر. بہت افسوس ہو کہ باہر نہیں، بھٹو صاحب کے زمانے میں کیا ہوا تھا، انہوں نے بھٹو صاحب نے تو بھیجا تھا، سعودی سفیر آیا تھا ریاض الخطیب، انہوں نے انٹرویو کیا تھا. بالکل آپ نے، اور سب نے ایکسیپٹ کیا تھا. But haven't we matured? This is نہیں، ہاں یہ ہوگا کہ it will be a vote of no confidence کہ آپ میں اپنی صلاحیت ہی نہیں ہے. لیکن یہی ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم نئی غلطیاں نہیں کریں. میں دوستوں کو کہتا ہوں پارلیمنٹ میں پرانی غلطیاں نہ دہرائیں، اب نئی غلطیاں کریں. اب ان کی صلاحیت ہی نہیں رہی نئی غلطیاں کرنے کی، تو کچھ نہ کچھ تو راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، ورنہ یہ صورتحال نہیں چل سکتی. کیونکہ ایک قوت دوسری کو ختم نہیں کر سکتی. سیاسی قوتیں ہیں، ان کا خاتمہ صرف بیلٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے، ڈنڈے کے ذریعے نہیں ہو سکتا. ہمارا اگزامپل دیکھ لیں، عوامی لیگ کے خلاف اپنے ملٹری ایکشن لیا، آپ نے اگرتلہ میں غدار ڈکلیئر کیا، پھر ایوب خان نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بلایا، بعد میں بھٹو نے ان کو ریلیز بھی کیا، ولی خان کو سپریم کورٹ نے کہا غدار ہے، پارٹی بین بھی کر دی. پھر کیا ہوا؟ اچھا اس وقت تو صورتحال یہ نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب، حالانکہ میرا خیال ہے گورنمنٹ از اسپیکنگ ود ٹو ٹنگز. ایک طرف خواجہ صاحب کہتے ہیں جی بیٹھیں بات کریں، بڑے بیٹھیں، یہ وہ سب کریں. دوسری طرف رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وہ رہیں گے یا ہم سیاسی طور پہ، ناٹ فزیکل. اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے کل بھی کہہ دیا کہ جی کوئی صورتحال ہی نہیں ایسی کہ ہم بات کریں ان سے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بات کی جائے ان سے، یہ تو آئین کے خلاف ہیں اور ان سے بات نہیں کروں گا، میں مرتے دم تک ان کے خلاف رہوں گا. دیکھیں جی، رہے خلاف، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک فون کال آتا ہے پنڈی سے یا ان کے ذیلی ادارے سے
کسی سبارڈینیٹ آفسر کا، اس میں تو سارے لائن حاضر ہو جاتے ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے، لیجسلیشن بھی ہوتی ہے، سب کچھ مسئلے تو امپائر کی انگلی کی باتیں ہوتی ہیں. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر مکمل اتفاق رائے بھی ہو گیا، جنرل عاصم کی اپوائنٹمنٹ پر مکمل اتفاق رائے بھی ہو گیا، فاٹف کے اوپر سب اتفاق رائے بھی ہو گیا. اب بھی لوگ سب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جانا بہت ضروری ہے. اگر ان ایشوز پر ہو سکتا ہے، چاہے مصلحت کے تحت اور نظریہ ضرورت کے تحت، تو کیا کسی ایگو کا ایشو نہیں ہے؟ پوسچرنگ کو چھوڑیں، آپ ملک کے بات کریں. اٹس اباؤٹ پاکستان، دا پیپل آف پاکستان. تو میرے خیال میں وہ کسی کی ذات، کسی کی سیاسی جماعت یا مفادات یا ایگو سے بڑے ہیں یہ ایشوز. تو اگر یہ نہیں کریں گے دین دا پارٹی ول بی اوور فار ایوری باڈی، سب پہ روئیں گے. یہ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ پریزیڈنٹ کوئی ان کا رول نہیں ہے، فی الوقت کوئی رول نہیں ادا کر رہے، بٹ آپ کہہ رہے ہیں یو فیل کہ میرے خیال میں ایک ادارہ ہے جو الیکٹڈ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل آفس ہے. پریزیڈنٹ از پارٹ آف پارلیمنٹ ہمارے آئین کے تحت. میں اس کی بات کر رہا ہوں نا، کیونکہ باقیوں سے تو نہیں کوئی بات ہو سکتی. یا پھر چیئرمین سینٹ ہے جو ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے، اب ان کے تھرو کریں. جو میں کہہ رہا ہوں آئینی